بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کسٹم کے ایک بڑے ملزم کی گرفتاری ہو گئی ہے لاہور میں، اور یہ کسٹم کی بڑی کامیابی ہے. کلیکٹر کسٹم سعید وٹو صاحب کی بڑی شاندار کامیابی ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے دن رات ایک کر کے یہ گرفتاری کو یقینی بنایا تو بے جانا ہوگا. اس سے پہلے فیصل ڈھلوں اور رضا انسپیکٹر یہ دونوں بھی مال چوری میں ملوث تھے، سمگلنگ کا مال ادھر ادھر کرنے میں ملوث تھے. ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. ان کی تازہ ترین پوزیشن جو ہے وہ بھی بتائیں گے. کاکا بٹ اور غفار بٹ کی تازہ ترین جو پوزیشن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ان کی ضمانت ہوئی ہے یا نہیں. جو سپاہی پکڑے گئے تھے ان کی ضمانت ہوئی ہے یا نہیں، یہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن پہلے ہم بات کریں گے اصغر پوریوال، جو مسلسل رپوش تھا، لیکن عدالت میں ضمانت جب اس کی منسوخ ہوئی تو پھر اس نے وکلا کے چیمبر میں پناہ لے لی تھی. تو کافی دیر تک وہ وکلا کے چیمبر میں پھنسے رہے، لیکن سعید وٹو صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ بھی وہاں پہ ارد گرد منڈلاتے رہے. لیکن جب اصغر پوریوال کو جو سپریڈنٹ کسٹم ہے وکلا نے بیک ڈور رابطے سے نکالنے کی کوشش کی تو پھر کسٹم کے جو اہلکار اور باقی قومی سلامتی کے ادارے وہاں پہ موجود تھے انہوں نے ان کو دبوچ لیا. تو اس پہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ آج آپ کے ساتھ بتائیں گے کہ کیا کیا ان کو ساتھ کیا برآمد ہوا ہے اور کیا کیا ان کو سزا ہو سکتی ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب. چونکہ ایس ایچ بنگش صاحب نے ہم نے مل کے یہ سٹوری کی تھی جب ایف آئی آرز ہوئی تھیں اور بڑے پیمانے پہ مال چوری ہوا تھا، لیکن اصغر پوریوال جو ہے دوران تفتیش غائب ہو گیا تھا، پھر پکڑا نہیں جا رہا تھا، تو اب گرفتار ہو گئے ہیں. السلام علیکم بنگش صاحب. جی وعلیکم السلام. بنگش صاحب، یہ سپریڈنٹ اصغر پوریوال جو ہے اس کی بڑی گرفتاری ہے. جی میں یہ سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ صغیر وٹو صاحب جو ہیں کلیکٹر کسٹم لاہور جو ہیں یہ ان کو جاتا ہے، کیونکہ وہ لگے رہے اس معاملے میں اور وہ ہر عدالت میں انہوں نے جو بھی پیشی ہوتی تھی وہ پورا ریکارڈ لے کے جاتے تھے. پھر ابھی لاسٹ چند روز پہلے جو ہے وہ اس کی ضمانت منسوخ ہوئی تو وکلا نے اس کو اپنے چیمبر میں چھپا لیا جو عینی شاہدین ہے. پھر اس کو پچھلے دروازے سے نکالنے کی کوشش کی تو باقی پھر وہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود تھے جو اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے تو انہوں نے دبوچ لیا. تو کیا کہیں گے کہ بڑے عرصے بعد میرے خیال 3 مہینے تو اس کی گرفتاری میں ہی لگ گئے. بہت شکریہ مانگر صاحب. ایک تو یہ کہ ہمارے سمیت نا قوم کے لیے خوشخبری ہے. صحیح بات. کیونکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ تو وہ دیمک تھے کہ جو قومی خزانے کو چاٹ رہے تھے. جی صحیح بات. تو اب اگر وہ گرفتار ہوئے ہیں اور وہ روپوش ہو گئے تھے تو اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جیل جانے سے ڈر رہے تھے. ہاں جی. اور دوسری گرمی بہت تھی، حبس بہت تھا. اور دوسرا یہ جو آپ یوں کہہ لیں کہ جس کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے نا، اس کے خوف میں نا قدرتی ایک اضافہ ہو جاتا ہے. برآمدگی بھی ہوگی نا. اب نوکری دیکھیں ان کی جائے گی، اس کی بھی، فیصل ڈھیلوں کی بھی، رضا کی بھی، اور باقی جو سپاہی ہیں. اس کی وجہ جو قطار بند روڈ پہ جو پہلا پرچہ ہوا تھا آپ کو پتہ ہے، اس میں سے یہ کافی چیزیں اٹھا کے بوریاں رکھ دی گئی تھی جن میں کچرا بھرا ہوا تھا. وہ تو بعد میں جب صغیر وٹو صاحب کی ٹیم وہاں پہ گئی ہے، انہوں نے ساری چیزوں کا تحقیقاتی ٹیم نے معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ جناب وہاں سے تو مال اٹھا کے انہوں نے بیچ دیا. جی. تو اس کے بعد پھر یہ ایف آئی آر ہوئی. ہاں، اس میں میرا سٹانس جو میں بتانے لگا تھا وہ یہ تھا کہ اب ان کی چونکہ گرفتاری ہو گئی ہے تو اب اس گرفتاری میں نا مزید انکشافات ہوں گے. جیسے اب ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے سامان کی تبدیلی تو کر لی، آپ نے بوریوں میں کچرا رکھ دیا، ریت بھر دی دودھ کی جگہ پہ وہ تو کر دی، لیکن جو وہاں پر لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمراز تھے، ہاں جی، یا اس جگہ تک رسائی کے لیے جو گارڈز ہوتے ہیں، ایک طریقہ ہوتا ہے نا، ایک پراپر سسٹم ہے، اس کو آپ نے بائی پاس کیسے کیا؟ اور منوں کے حساب سے ٹوتھ پیسٹ جو چوری ہوا، ریزر جو چوری ہوئے، جو اٹھا کے دیے گئے. اور رضا جو ہے آپ کو پتہ ہے شروع میں وعدہ معاف گواہ بن گئی تھی. اس نے کہا جی میرے سامنے یہ سب کچھ ہوا، لیکن پھر وہ دوسرے پرچے میں اس کو گرفتار کرنا پڑ گیا فیصل ڈھیلوں کے ساتھ. اور فیصل ڈھیلوں کا جو معاملہ تھا، وہ جو سمگلر تھے ان کی بھی گرفتاری ہوئی تھی، کیونکہ وہ کون سا نیکی کا کام کر رہے تھے. یہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اب ان سے یہ نکلوانا پڑے گا، اگلوانا پڑے گا کہ وہ جو ٹوتھ پیسٹ آپ نے کیا ہے وہ کس کو دیا ہے بیچنے کے لیے. وہ تو پہلے دن ہی بتا دیا تھا نا کہ لاہور کے کوئی مقامی جو تاجر تھے ان کو اٹھوایا تھا، گاڑیاں آ کے اٹھا کے لے کے جاتی رہی ہیں. لیکن اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ انکوائری چل رہی تھی، اس نے کہا کہ میں نے واش روم جانا ہے، یہ پھر واش روم گیا، پھر 4 مہینے واش روم سے واپس نہیں آیا. جی، تو یہ اسی لیے تھا کہ مزید انکشافات ہونے ہیں. اور
اب یہ چونکہ گرفت میں آیا ہے نا تو اول تو اس کے جو ملے ہوئے ساتھی ہوں گے ادارے میں سے وہ تو اس کو بچانے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن چونکہ اب گرفتار ہو گیا اور کیس ایسا ہے کہ انشاءاللہ اتنی آسانی سے میں نے سنا اس کی ریٹائرمنٹ بھی قریب ہے. اچھا تو ریٹائرمنٹ بھی قریب ہے، لیکن اس کو پینشن نہیں ملنی چاہیے جتنا اس نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے نا مانگر صاحب. ابھی پچھلے دنوں میں ایک علی رضا انسپیکٹر کے خلاف ایسا فیصلہ آیا نا ہاں کہ اس نے ایک گاڑی ضبط کی ہوئی تھی، وہ گاڑی نہیں دے رہا تھا، این ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے اس کے خلاف فیصلہ سنا دیا کہ اس کی پینشن میں سے 50 لاکھ روپے کاٹ لیے جائیں. یہ چیز ٹھیک ہے، پتہ نہیں اب اپیل میں چلا وہ جائے تو اس کو کوئی ریلیف مل جائے، لیکن انہوں نے ٹیکہ اس کو بہت بڑا لگایا انسپیکٹر کافی تھا یہ. اور اس پوری پتہ نہیں بوری والا ہے یا پوری والا ہے، اس نے تو دیکھیں کھجل بھی کو اداروں کو کافی کیا، یہ قابو نہیں آ رہا تھا. اب پھر آگے دیکھیں نا وہ جو فیصل ڈھلو ہیں اور ردا ہے، ان کی بھی ضمانت ہو گئی ہے. وہ 2-3 مہینے کے بعد ضمانت تو خیر ہونا تھی، لیکن کیس تو چلتا رہے گا اور کیس میں اب برآمدگی ان سے پڑ چکی ہے، اور جو اسمگلر ہیں وہ بیان دے چکے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہم سے یہ مال ادھر ادھر کیا تھا. پھر اس میں پرچہ تھا کاکا بٹ غفار بٹ پہ بھی، جو 2 کسٹم کے لیے کام کرتے رہے بطور مخبر. ان کا موقف اس میں غفار بٹ تو گرفتار ہو گیا تھا، کاکا بٹ گرفتار نہیں تھا. ان کا موقف یہ تھا کہ ان کے سامنے کہ جناب ہم نے تو آپ کی خدمت کی ہے اتنے سال سے، لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ بھی خدمت کی ہے تو پھر آپ نے مال بھی تو بہت بنایا نا، لیکن یہ جو فیصل ڈھلو ہے اس کی تو پھر جائیدادیں، اس کی اکاؤنٹس دیکھے گئے اور مال دیکھا گیا، اس کا رکھ رکھاؤ دیکھا گیا، تو کسٹم کے افسران دنگ رہ گئے تھے. مانگر صاحب ابھی ایک جو ہے نا پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے کسی سے گفتگو ہو رہی تھی اس حوالے سے، تو دیکھیں یہ جو ایف بی آر اور کسٹم کے جو ملازمین ہیں نا، اس نے مجھے بتایا کہ چونکہ ان کے دوست تھے تو وہ ایک دن میں 3 موبائل بدل لیتے تھے. آج کل آپ کو پتہ ہے نا ایک دن میں 9 موبائل بھی لانچ ہو رہے ہیں، اس کمپنی کا اس کمپنی کا اس کمپنی کا. تو ان کے پاس چونکہ پیسہ اتنا تھا جیب میں، ان سے سنبھالنے نہیں ہو رہا تھا حرام کا، تو انہوں نے ایک دن میں 3 موبائل بدل لیے. تو یہ جو فیصل ڈھلو کی آپ بات کر رہے ہیں، اصغر پوری وال کی بات کر رہے ہیں، ان کو سزا بھی دیں، قومی خزانے کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ بھی ضبط کی جائے، تب جا کے تھوڑا سا نظام میں تبدیلی آنے کی امید ہوگی. اگر باقیوں کو آپ نے روکنا ہے نا تو ان کو سخت سزا دیں، ان کی تنخواہیں بھی واپس لینی چاہیے. جی، اور ایسے سرکاری اداروں میں ایسے جو واقعات ہیں نا میں مشاہدے میں آئے ہیں کہ بھائی ایک فار ایگزامپل ٹیچر تھا، انہوں نے گیمبلنگ کی اپنے کاغذات میں، اور جو اپنی ریٹائرمنٹ کی ایج تھی یا ریٹائرمنٹ کی جو ڈیٹ تھی اس کو چند سال آگے لے گئے. تو جب وہ معاملہ کھلا تو عدالت نے یہ حکم دیا کہ بھائی انہوں نے جتنی سیلری لی ہے کافی ہے، پینشن ڈکلائنڈ، پینشن نہیں ملے گی، ختم کہانی. تو اس سے کیا ہوا کہ باقیوں کو سبق ملا کہ بھائی سرکاری دستاویزات میں آپ نے چھیڑ خانی نہیں کرنی. لیکن یار آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو اسمگلنگ کی جرت مندی کے ساتھ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے، ابھی اگر آپ دیکھیں جو لاہور ایئرپورٹ ہے، موبائلوں کی اسمگلنگ، اور اس کے علاوہ باقی جو اشیاء کی اسمگلنگ ہے، پھر ملتان ایئرپورٹ پہ، پھر بولپور ایئرپورٹ پہ، پھر سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ، تو یہ لگاتار خبریں آ رہی ہیں لیکن روکا نہیں جا رہا ہے. یار یہی ہمارا درد ہے کہ بھائی روکیں، لیکن ایسے روکیں کہ باقیوں کے لیے نصیحت ثابت ہو. نہیں، ہمارا جو ملزمان گرفتار ہیں نا ان کی ضمانتیں نہ ہونے دیں. اب ضمانت مل گئی تو ایک لحاظ سے آپ یوں کہہ لیں کہ اب کیس 10 سال چل سکتا ہے، 1 سال چل سکتا ہے، ان کو ٹائم مل سکتا ہے نا. تو اول تو ہماری خواہش یہ ہے کہ قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے. ابھی ہمارے دوست ہیں جو وہ جرنلسٹ ہیں سینئر، عمران خان صاحب، ملتان سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے اپنی سٹوری میں انکشاف کیا ہے اچھا کہ جو پنجاب کے ایئرپورٹس ہیں نا، وہاں سے 1 کروڑ روپے کے سگریٹ جو ہیں وہ سمگل ہوئے ہیں. اب کون ذمہ دار ہے؟ اب یہ ہم نے بتایا تھا نا کہ اسمگلنگ اس لیے سٹارٹ ہوئی تھی کہ گورنمنٹ نے نا فی اس پہ نا 4,000 روپے کا ٹیکس عائد کیا تھا. تو اب اگر وہ 4,000 روپے جتنے ٹن میں یا جتنی کوانٹٹی میں یہ ہوتے ہیں تو وہ لاکھوں اور کروڑوں روپے کا جو ہے نا بعض اوقات اربوں میں پہنچ جاتا ہے قومی خزانے کا ٹیکس، جو کہ قومی خزانے میں جانا ہوتا ہے. تو یہ سگریٹ اسمگل کرنے کی یہ وجہ ہے کہ وہ ٹیکس نہ دینا پڑے، اور جو منافع ہے سگریٹ انہوں نے مارکیٹ میں ٹیکس والے ریٹ پہ ہی بیچنے، سستے نہیں بیچنے، لیکن وہ جو ٹیکس والا پیسہ ہے جو کروڑوں اربوں روپیہ ہے وہ ان کی جیب میں چلا جائے. اور ان کے ویسے بھی یہ جو کسٹم والے جو ٹائر اٹھاتے ہیں جو
جو اسمگل ٹائر ہوتے جی، ہیں جی، وہ جی، مختلف دکانوں پہ جا کے بیچ دیتے ہیں. ہاں قومی خزانے کو تو فائدہ نہیں نہ ہوتا, یہی ہمارا رونا ہے کہ اور بھائی سگریٹ اٹھاتے ہیں وہ بھی بیچ دیتے بیچ ہیں. دیتے ہیں. اور اس نے یہ فیصل ڈھلو بھی یہی دھندا کرتا رہا ہے. ہاں اور فیصل ڈھلو کی رہائی کے بعد اس نے جشن کیا اپنے اس گاؤں میں جا کے, اور اس نے تاثر دیا کہ میں بحال بھی ہو گیا ہوں. ہاں حالانکہ بحالی بڑی ہنوز دلی دورست, ہاں اس کی وجہ ابھی تو کیس چلے گا, پتہ نہیں سزا کتنی ہو جائے. جی کہ حالانکہ یہ پاس کر لیا تھا اس نے امتحان جو ہے ایف آئی اے میں جانے کے لیے. اچھا ہاں اگر ایف آئی اے میں چلا جاتا, اگر کچھ عرصہ اور پرچہ نہ ہوتا تو یہ چلا جاتا, اور یہ انکوائریاں یہیں کی یہیں رہ یہ جاتی. رہ جاتی. بہت شکریہ جناب ایس ایچ بنگش صاحب. تو ناظرین, اصغر بوریوال جو سپرینٹینڈنٹ ہے کسٹم کے, وہ پکڑے گئے ہیں. ان کی ریٹائرمنٹ بھی بتایا جا رہا ہے قریب ہے. دیکھتے ہیں اب ان کا انجام کیا ہوتا ہے. ان سے کافی چیزیں برآمد بھی کر لی گئی اور انہوں نے مان بھی لیا ہے, لیکن سزا انہیں کیا ملتی ہے یہ تو اب عدالتی فیصلہ کرے گی. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.